کو فون کریں نمبر بند, آفس بند, سب کچھ بند, کہاں گھومتے پھریں. ہم اپنے خرچے پہ جتنی پبلک کھڑی تھی سب نے پیسہ ملا کے لیٹر منگایا ہے, سب نے خدائی کروائی. جو ایک ڈھکنا اپنے نہ لگا سکے, ایک چھوٹی سی ذمہ داری پوری نہ کر سکے, تو پاکستان کی ذمہ داریاں کیسے یہ پوری کریں گے؟ گٹر میں گر کر کوئی بچہ اس وقت بھی اس شہر میں ہلاک ہوا ہے, تو یہ پہلا تو نہیں ہے واقعہ. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس بات کا ذمہ دار ہے. میئر صاحب سارے ادارے اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. سڑک بلاک کرنے سے ان والدین کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 100 بسم اللہ. تو نہ آپ مجھے جج کریں نہ میں آپ کو جج کروں, تو وہ زیادہ بہتر ہو. یہ جو مناظر آپ نے دیکھے, یہ اس کے پیچھے ایک 3 سالہ بچے کی کہانی ہے جو کل اپنے والدین کے ساتھ گلشن اقبال آیا نیپا چورنگی پہ. وہاں ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, وہاں ظاہر ہے کہ وہ خریداری کرنے آئے تھے. تو 3 سال کا بچہ تھا, تو وہ انگلی چھڑا کے ظاہر ہے بھاگا باہر کی طرف. ہر بچہ اسی طرح کی حرکت کرتا ہے. وہ باہر بھاگا تو موٹر سائیکلوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا وہ مین ہول میں گر گیا, کھلے مین ہول میں. والدین کو پتہ لگا بچہ غائب ہے, پریشانی شروع ہو گئی, کہاں گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا, کیسے اتنی آسانی سے غائب ہو سکتا ہے. ریسکیو 1122 کو بھی فون کیا گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے طور پہ مدد کرنے کی, دلاسا دینے کی کوشش کی. کئی گھنٹے بعد ریسکیو 1122 کے لوگ آئے, لیکن پتہ یہ چلا کہ جو 1122 کے ترجمان ہیں حسن الحسیب خان, انہوں نے کہا جی عموماً ہم لوگ رات میں سرچ آپریشن نہیں کرتے, مگر والدین اور ہجوم اتنا مشتعل تھا کہ ہمیں ریسکیو آپریشن شروع کرنا پڑا, جو کہ کئی گھنٹے جاری رہا. 5 جگہوں سے بھاری مشینری کو ڈرینیج سسٹم کو بھاری مشینری سے توڑنا پڑا. ریسکیو 112 نے کہا کہ متعلقہ حکام سے کہا کہ وہ ہمیں اس علاقے کی جو زیر زمین ڈرینیج سسٹم ہے اس کی ڈرائنگز یا نقشہ ہی دے دیں, اس کے لیے انتظار کرنا پڑا. یہ تو ہے ان کا موقف. جو بچے کے دادا ہیں محمود الحسن, انہوں نے کہا ہم پوری رات تلاش کرتے رہے, جو ساتھ کے لوگ تھے وہ ساری رات ہمارے ساتھ لگے رہے. صبح کہیں وہاں BRT کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کی وجہ سے زندگی جہنم ہے اس علاقے کی, اس کی ہیوی مشینری آئی اور اس نے مین لائن جو ہے جگہ جگہ سے توڑنی شروع کی تاکہ بچے کا سراغ مل سکے. اور اس دوران ARY نیوز چینل نے یہ خبر دی کہ ایک کچرا چننے والا ایک بچہ, اس کی لاش ہے 3 سالہ بچے کی, ابراہیم کی, وہ تلاش کر لی اور پولیس نے ظاہر ہے کہ اس سے بھی پوچھ گچھ شروع کر دی اور شاید 2-3 تھپڑ بھی اس کو پڑ گئے اس کام کے. 15-16 گھنٹے بعد لاش تو مل گئی, لیکن ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. وہ یہ ہے, عبدالجبار ناصر صاحب ہیں اس میٹروپولیٹن کی رپورٹنگ میں, ایک مقام ہے کراچی میں. جبار ناصر صاحب تھینک یو سو مچ. یہ جو پوری کہانی ہے یہ ہم سب کے علم میں ہے. یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ریسکیو ادارے ایکسپوز ہوتے ہیں, حالانکہ مین ہول میں بچے کا گرنا کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ جیسے 10 منزلہ عمارت کو آگ لگ جائے یا کچھ اور ہو جائے. ایک بچہ مین ہول میں گر جاتا ہے, ان کے پاس نہ آلات ہیں اور نہ ہی ہر مصیبت سے نمٹنے کی صلاحیت, اور نہ ہی جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے کوآرڈینیشن نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے جنگل میں رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے استاد محترم آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً جو مناظر میں اور آپ ہم نے اب یہ اسکرین میں دیکھے ہیں تو ہمارا دل تو بالکل بیٹھ رہا ہے, اور ہر پاکستانی کا, ہر شخص کا, بلکہ ہر انسان کا جو ہے نا دل, وہ بالخصوص وہ ماں کی چیخیں میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکتا, نہیں برداشت کرتا. میں تو اس کو کہتا ہوں قیامت کا لمحہ ہے. ایک ماں کے لیے اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بھی 3 سال کا بچہ ہے, وہ تو یعنی الفاظ ادا نہیں ہوتے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اگلے مرتبہ, لیکن اگلے سانحے کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں, لیکن اگلے سانحے کے لیے انتظامات. ہاں, میں آپ یہاں ایک منٹ,
जो मेयर हैं कराची के मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वाटर सीवरेज बोर्ड जो है इंक्वायरी करेगा। शर्जील मेमन साहब ने कि जिसकी गफलत है, उनका ख्याल है कि सिर्फ एक मैन होल का मसला है कराची में जो खुला हुआ था, तो शर्जील मेमन ने कहा है कि जो अमला है उसको गफलत की सज़ा मिलेगी। MQM और जमात इस्लामी ने जो है मौका गनीमत जाना, उन्होंने कहा कि ये देखें सारा का सारा मामला ही, सिस्टम ही ख़राब है। इसके अलावा ये कोई नया वाक़या नहीं है। अभी मैं तलाश कर रहा था ख़बरों के ज़ख़ीरे में, अप्रैल में लियाकताबाद में एक बच्ची की लाश ड्रेनेज से मिलती है। मई में एक 6 साला बच्चा खुले मैन होल में गिर के मर गया। सितंबर में उस्मानाबाद में 3 सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो मैन होल में गिर के मर गए, बिल्कुल जहरीली गैस की वजह से। मगर रूटीन है हमारे लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, सबके लिए। ये देखें, है ये रूटीन, लेकिन होनी नहीं चाहिए। आई मीन अगेन आई नो, हम कराची शहर की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल पूछना, हम तो अब बात कर रहे हैं ना कि रेस्क्यू 1122 के पास क्या हालात हैं, उनकी क्या है। यार देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि इतने मैनहोल खुले हैं क्यों? और मैं जानता हूँ कि कराची शहर में ये बैठकर ये सवाल करना कितना अजीब व गरीब लगता है कि यार कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो। यार हमने वालदा की तो चीखें देखी ना, उन पर जो गुजर रही है, क्या आप एक सेकंड के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बेटे जब उस उम्र के थे, वो भी ऐसी हरकत करता था, भाग जाता, हर बच्चा भाग जाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो तस्वीर अपने जहन में ना लाऊं इस वक्त, लेकिन एक सेकंड के लिए पॉज करें और सोचें कि उस बच्चे के आखिरी लम्हे कैसे गुजरे हो, खौफ में, अंधेरे। उसको समझ में ही नहीं आया होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसको समझ नहीं आई हो। मे बी ही स्ट्रगल्ड, वी डोंट नो। और उसके ऊपर अब ये जो बात है ना, इंक्वायरी होगी। किसकी, ये कैसे हो गया? यार ये मतलब अल्लाह माफ करे, किस मुंह से ये बात की जाती है? और उससे वो जिंदा हो जाएगा। मेरे ख्याल सर सबसे पहले तो मेरे ख्याल से उनको इंक्वायरी से पहले खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले तो अगर रोड बंद करने से वालिदैन का मसला हल हो जाता है, ताज़ियत करनी चाहिए। जी नहीं यार, ये किस किस्म का जुमला है बॉस? देखिए, मेयर जो है ना, वो आप भी जानते हैं, मेयर बुनियादी तौर पर शहर का बाप होता है, और बाप से पूछा जाता है कि तेरे आपके इस घर में ये हुआ क्यों हुआ, बाप से पूछा जाता है। मैं अभी आपके हुक्म के बाद मैंने कुछ एक डेटा, मैंने आज से तक मैं कोई 7-8 महीने पहले मैंने एक डेटा बनाया था। मैं डेटा बनाते रहता हूँ जी, तो टाइम्स ऑफ कराची के लिए मैं काम करता हूँ, तो मैंने उस पर लिए, इस शहर में आप हैरान होंगे, तकरीबन जो इस शहर में रहते नुमाइंदे हैं, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो 3200 से ज़ायद हैं। 3200 से ज़ायद हैं। सदर समेत 120 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान ऐसे हैं जो इस शहर में रहते हैं, लेकिन चूँकि उनका इंतखाब यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हर एक के नुमाइंदे मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर शहर में गटर खुला हुआ है, मैन होल खुला हुआ है, सड़क खुदी हुई है। अभी मैं एक जगह से आ रहा हूँ, शेर शाह से, आप यकीन करें कि कोई 300 मीटर का रास्ता मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मैंने गुजारा कि मैं या अल्लाह कैसे गुजरूँ यहाँ से। रूटीन का रास्ता है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? मैं और आप बाहर निकलें तो यहाँ से प्रेस क्लब तक हम जो है ना मोबाइल पे बात करते हुए जा नहीं सकते। हम यहाँ से बाहर निकलें तो मैं अभी वाइफ को लेके जा रहा था, मैं कहीं ताज़ियत के लिए, आप यकीन करें कि मैं और हम दोनों मियाँ बीवी बाल बचे। कोई कानून नहीं है ट्रैफिक का, ट्रैफिक वाला जब चाहे को चल देता है। और इसी तरह जो है ना, नुमाइंदे कहते हैं हमारे पास इख्तियार, भाई इख्तियार नहीं है तो आप आए क्यों हैं? आप कर क्यों रहे हैं? ये बात जारी रखते हैं। वक्फा लेना है, आप अपने सवाल से आगाज करें। कराची शहर में एक बच्चे की मौत हो गई गटर में गिरने से। तनकीद बहुत हो रही है, मेयर कराची पे भी हो रही है, होनी भी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल जब्बार नासिर साहब, सहाफ़ी हैं टाइम्स ऑफ कराची के। नासिर साहब, थोड़ा सा ये बताएंगे कि ठीक है, अल्टीमेट ज़िम्मेदारी जो है वो मेयर की बनती है, लेकिन हमारे जो बल्दियाती निज़ाम है, जैसा भी मफलूज लूला लंगड़ा निज़ाम है, उसमें गटर के ढक्कन की ज़िम्मेदारी जो है वो शुरू कहाँ से होती है? और इस शहर में कुल कितने मेन होल्स हैं जिन पे ढक्कन नहीं होंगे, जो हमारे लिए हमारी सड़कें जो हैं वो एक कातिल सड़कें बना देते हैं? जी शाहज़ेब भाई, दो बातें इसमें। एक तो मेन होल्स वो वाले हैं जो शुमार में हैं,
ایک وہ مین ہول ہیں جو گلی گلی اور آپ کی سڑک مین ہول بنی ہوئی ہے، وہ الگ ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے میئر صاحب نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ 50,000 ڈکن میں نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں جو نمائندے، عوامی نمائندے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور کوئی 32-34 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا شہر ہے، اس میں کتنے ڈکن ہوں گے؟ اور یہ بنیادی ذمہ داری اگر دیکھا جائے تو اس علاقے کے حوالے سے 2 طبقے میں سمجھتا ہوں جو نچلی سطح پر ذمہ داری ہے وہ واٹر بورڈ کی ہے۔ وہ جو لائن ہے وہ عام لائن نہیں ہے، وہ سیوریج کی ایک بارش کی لائن ہے، اور ایک تو ان کی ہے۔ دوسری اگر ہم بلدیاتی نظام کے حوالے سے دیکھیں تو بلدیاتی نظام کے حوالے سے یہ یو سی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اور ٹاؤن کی ذمہ داری ہے، لیکن اصل ذمہ داری تو میئر کو لینی چاہیے، وہ اس شہر کا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ باقی ساری دوسری بات یہ کہ ڈھکن تقسیم نہیں ہوتے، ڈھکن لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کھلا مین ہول اتنا خطرناک ہے، جس کا ڈھکن لگا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے؟ بم کی وجہ سے نہیں، وہ 6 انچ سے لے کے 1 فٹ تک مین شاہراہ پہ آپ کی گاڑی اگر جا رہی ہے تو وہ اس کے اوپر سے جب گزرے گی، جی مزہ آ جائے۔ شاہ زیب، میں آپ سے ایک چھوٹا سا اختلاف کروں گا۔ آپ نے کہا کہ ایک بچے کی موت ہوئی ہے، میں کہوں گا کہ ایک بچے کا قتل ہوا ہے جی، کراچی کے انتظامیہ کے ہاتھوں۔ یہاں کیا ہوتا ہے اس شہر میں، اس لاوارث بد قسمت شہر میں، کہ علی کی ٹوپی ولی پہ، ولی کی ٹوپی علی پہ۔ یہ تو سر، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اچھا، آپ نے روڈ بلاک کرنا ہے، کر لیں روڈ بلاک۔ کس طرح کی بات ہے؟ کس طرح کی بات ہے یار؟ اب دلچسپ صورتحال دیکھیں نا سر، وہاں کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کا اور صوبائی اسمبلی ہیں، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، ٹاؤن اور یو سی جماعت اسلامی کے پاس ہے، سٹی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اب یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے، یہ 1000 دفعہ یہ ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے واٹر بورڈ کی آپ نے بات کی کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا میں نے ایک بیان دیکھا، انہوں نے کہا جی ہماری تو یہاں پہ کوئی لائن ہی نہیں ہے، حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کے پاس نقشہ بھی ہے کہ لائنیں کہاں ہیں۔ یار ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک روڈ کھٹتا ہے، وہاں پہ لائن لگتی ہے، اگلے دن وہ دوبارہ کھٹ جاتا ہے کسی اور چیز کی وجہ سے۔ کیا حکومت کے پاس سیوریج کے سسٹم کی ڈرائنگز ہیں؟ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، ابھی یہ یونیورسٹی روڈ جو ہے، یہاں پر آئے روز لائن آپ کی بلاک ہوتی رہتی ہے، 2 دن 3 دن اس جگہ کو تلاش کرنے میں لگتے ہیں کہ یہ کس جگہ بلاک ہو جائے، ڈیمیج کہاں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یار دیکھیں، اب مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہوگی یہاں پر۔ ابھی مجھے موقع ملا تھا پنجاب کے کچھ شہروں میں گھومنے کا، مری، لاہور وغیرہ۔ میں آپ کو ایک چیز گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں آج انتظامیہ کے کچھ ممبران کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور یہ خبر گردش کر رہی تھی، ظاہر ہے سب اس پہ بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار، قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ یار اگر یہ پنجاب کے کسی شہر میں ہوتا، میں لاہور کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی شہر میں ہوتا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ انکوائری ہوتی، لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ معطل ہو گیا یا بندہ ٹرانسفر ہو گیا، پوری ڈپارٹمنٹس ڈیزالو ہوتی۔ اور یہ بات سچ ہے، آمین، اس پہ ہم مزید کل اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہاں میں ایک ایکچوئل انتظامیہ دیکھ کے آیا ہوں جو کام کرتی ہے، اور اس بات کو آپ شدت سے محسوس اس وقت کرتے ہیں۔ ہم تو اس ڈس فنکشن میں رہتے ہیں نا، ہم اس مینڈک کی طرح ہیں جو ایک پاٹ کے اندر ہے، اور سلولی آپ آگ کو بڑھاتے جا رہے ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ابلائے جا رہے ہیں، ہم ابل رہے ہیں اس کے اندر، رائٹ؟ لیکن جب آپ کہیں یہاں شہر سے نکلتے ہو نا، اس بد قسمت لاوارث شہر سے نکل کے کسی ایسے شہر کو جا کے دیکھتے ہو جہاں پہ واقعی انتظامیہ کام کر رہی ہوتی ہے نا، یار افسوس بھی ہوتا، خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کے، لیکن شہر کی لاوارثی کا یہ عالم ہے کہ صوبہ بلوچستان سے زیادہ نمائندے آپ کے شہر کے ہیں، ہاں، اور بڑا اور ہر جماعت کے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے مقابلے میں آدھے نمائندے یہاں پورے خیبر پختونخوا۔ تو اب ظاہر ہے یہ مرثیہ جو ہے وہ لامود چل سکتا ہے اور چلتا رہے گا بدقسمتی سے، لیکن پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ عبدالجبار ناصر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے زحمت کی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔